نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد آل الجود والکرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. میں نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار بنو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو رسول کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں ویسے اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. کیا وہ سچے ہیں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ فرماتا ہے اللہ کہ جیسا سچ بولنے والا کون ہے، سب سے سچا ہمارا رب ہے، اور اسی کا حکم ہے کہ تم سچے بنو، سچوں کے ساتھ رہو، اور جھوٹوں سے کوئی رابطہ تعلق نہ رکھو. سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو حقائق کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو. مثلا یہ کہتا ہو کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو اس کی قدرت بندے سے ہٹ جائے گی. معاذ اللہ. یہ عیب چھوٹا ہو یا بڑا، ہر عیب سے رب العالمین پاک ہے. محال ہے کہ کوئی عیب اللہ کی ذات کے قریب پہنچ سکے. میرا رب وہ ہے جو اس کے قریب پہنچتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. جھوٹ کبھی رب کے قریب نہیں جاتا، وہ شیطان سے قریب کرتا ہے. اس لیے جھوٹ سے بچو اور سچے بنو. سچے بننے کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. سنیے، ہمارے رسول سچے، ان کے صحابہ سچے، ان کے اہل بیت سچے، ان کے سارے غلام سچے. جھوٹا وہ ہے جو غلامی سے انکار کرے. جھوٹا وہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. جھوٹا وہ ہے جو خدا کو جھوٹ بولنے پر خاطر کو بتایا کرے جھوٹ بول سکتا ہے. وہ معاذ اللہ، یہ سب جھوٹے ہیں. اس لیے آپ جھوٹوں سے دور رہو اور سچوں کے قریب جاؤ. جس کے قریب رہو گے اس کا جلوہ یا اس کا برا نقشہ تمہارے اوپر ظاہر ہوگا. سچے سے قریب رہو گے
تو سچائی کی چمک چمک تمہارے چہرے سے نہ، اور اگر جھوٹوں کے قریب رہے تو سوائے اس کے کہ جھوٹ کی نحوست چہرے سے ٹپکے اور آدمی کے چہرے کی وجہ بگڑنے لگے۔ یہ آپ دیکھیں کہ سنیوں کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کہ سنی ہے، اور مذہب کا چہرہ دیکھو، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، کسی کو دیکھو تو پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو مگر یہ سنی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے سچوں کے ساتھ رہو گے تو چہرہ بھی سچوں کی طرح بارآمد ہوتا ہے، ان کا جلوہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو خوف دیا، سچا دیا، کتب دیا، سچا دیا، رسول دیا، سچا دیا، اور ہمارا رب وہ خود سچا ہے، خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بات چیت اللہ سے زیادہ سچی کون کر سکتا ہے؟ وہ ہے کہ جھوٹ کا سایہ بھی رب کے قریب جانے سے عاجز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوکار بنائے، نیکوکاروں کا دوست بنائے، نیکوکاروں کا عقیدت مند بنائے، اور جھوٹوں سے بچائے، اور جھوٹ بولنے والوں سے، جھوٹ کو عیب نہ سمجھنے والوں سے اللہ تعالیٰ سب کو دور رکھے۔ ہمارے رسول سچے، ہمارے غوث پیرانے کی وہ کون؟ سچے، سمجھ گئے؟ ہمارے خواجہ سچے، ہمارے مجدد دین و ملت سچے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب صرف سچے ہیں، جھوٹ کا سایہ ان کے قریب نہ آ سکا، اس لیے انہیں کے قریب رہو جن کے قریب جھوٹ آنے کی حکمت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ ان سچوں کا غلام بناتے رکھے اور ان کی غلامی میں زندگی قائم رکھے، ان کی غلامی میں موت آئے، اور تو ان کا غلام ہو کر سچا غلام بن کر۔ تو یہ سچائی ہے۔ ہم اللہ تعالی ہم سچیوں کو سچا رکھے، اس لیے کہ ان کا ولی سچا، ان کا نبی سچا، ان کا رب سچا، اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور رب عزیز تو وہ ہے کہ سچائی کا سایہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کو سنیت پر مضبوط رکھے۔ ہاں سنی ہو، اس لیے بد مذہب کی بات سننے سے سن ہو جاؤ، ہاں ان کی بات سننے کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا میں بھی باعزت رکھے اور آخرت میں بھی باعزت رکھیں اور عزت والوں کے ساتھ اٹھائے۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، موت سب کو آنی ہے،
کوئی دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو موت کا مزہ چکھنا نہ ہو. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان والی چیز کو، چاہے وہ مچھر مکھی ہو اور چاہے وہ ہاتھی اور اونٹ ہو، سب کو مزہ چکھنا ہے موت کا. کوئی طاقتور ہو یا کمزور ہو، موت سب کو آئے گی. ملک الموت کے سامنے سبحان اللہ، ذرا سوچو، ملک الموت جس کے دروازے پر آ جائے اور اس کو خبر ملے کہ میرے دروازے پہ ملک الموت آ رہے ہیں، تو موت جیسی کیفیت اسی وقت تاری ہو جائے گی. یہ حالت ہو جاتی ہے ملک الموت. مگر یہی ملک الموت جب انبیاء کرام کی بارگاہ میں آتے تو کیا ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ سلام کر کے ان سے یہ عرض کرنا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں، روح نکالوں. اگر آپ اجازت دیں. ہے کوئی آپ لوگوں میں اتنا نہیں دنیا میں غیر انبیاء کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک الموت اجازت لیتے ہوں ان سے؟ ہاں، انبیاء کرام کی سچی غلامی جن کو حاصل ہوئی وہ اولیاء، اقطاب، اخوات ان کے پاس آتے ہیں تو صرف ادب کے لیے اجازت لیتے ہیں، ادب اجازت لیتے ہیں. اور وہ بھی سبحان اللہ یہ جانتے ہیں، اس لیے انکار نہیں کرتے. جلدی کرو، رب کی بارگاہ سے قریب کرنے میں دیر نہ کرو. بڑا وقت ہو گیا، کتنی راتیں گزر گئی، آپ کا انتظار کیا مگر آپ نہ آئے. آج آ گئے ہیں تو اب دیر نہ کریں. وہ اپنی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا، بڑا تبصرہ کے ساتھ رہتا. اس نے حکم دیا کہ میں اپنی حکومت کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، حالات کا جائزہ لوں میں کہ میری حکومت میں حالات کیسے چل رہے ہیں. اس لیے میرے لیے ایک لباس شاندار قسم کا تیار کیا جائے. ہزاروں لباس پیش کیے گئے، تب جا کر ایک جوڑا اس کو پسند آیا. وہ دیوے تک کیا کہ لاؤ سواری. اب کئی ہزار گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے گئے. ایک گھوڑا اس کو پسند آیا، اس پر بیٹھا کہ میں اب اپنے ملک میں تم طلاق کے ساتھ خوب شانداری دکھاتا ہوا سماتا کروں گا، لوگوں پر میرا روب ہر دبا جمے گا. یہ سوچ کر اپنا قدم اٹھایا کہ اس پر سوار بجائے اوپر جانے کے حساب سے نیچے آیا. کیسے آیا؟ اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا. ایک فقیر کی صورت میں
کوئی بندہ آیا، بادشاہ نے کہا بادشاہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی سواری مت کرو۔ کہا جو کچھ تمہیں بات کرنی ہے جب میں اپنے دربار میں بیٹھوں تب بات کر لینا۔ اس فقیر نے کہا مجھے تو یہی آپ سے بات کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہٹ یہاں سے، میرے دربار میں آنا۔ تو اس نے اپنا سر اٹھایا، کان تک پہنچایا، کہا جانتے نہیں ہو تو میں کون؟ میں ملک الموت، میں ملک الموت، تمہاری روح نکالنے آیا۔ تھر 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 وہ تڑتڑاہٹ والا بادشاہ کانپنے لگا۔ اے حضرت ملک الموت، تھوڑا سا وقت دیجیے، حکومت کے بارے میں اور اپنی جانشینی کے بارے میں کچھ وصیت کرتا ہوں، اور میرے بعد کیسے حکومت چلے اس کا طور طریقہ لوگوں کو سمجھا جاؤں۔ یہ ذرا موقع دیجیے، چند منٹ کا موقع، تو تمہیں تو 1 منٹ کا موقع نہ ملے گا۔ کہ نہیں ملے گا؟ ہاں، پٹوا دبایا وہ نکالی چلا، اور وہ گول پر چلنے کے لیے ایک قدم اوپر پہنچا چکا تھا کہ دھم سے نیچے آیا، ساری بادشاہ مٹی میں گر گئی۔ اب وہاں سے چلتے ہوئے اب وہ ملک الموت ایک آبادی اور شہر میں پہنچے۔ راستے میں کھڑے ہو گئے، مسجد کے راستے میں ایک مولوی صاحب جلدی جلدی آستین چڑھاتے ہوئے وہ مسجد کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ملک الموت نے یوں ہاتھ پھیلا کر ان کو روک لیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، جلدی بات کر لو، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، وقت میرے پاس نہیں، جلدی بات کر لو۔ کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ کہ میں حضرت ملک الموت۔ اچھا ملک الموت ہے؟ خدا کی قسم کتنی راتیں گزر گئی، کتنے دن گزر گئے، کتنی صبح شام بیت گئی، یہ سوچ کر کہ اب ملک الموت آئے، اب ملک الموت آئے، آپ کا انتظار کرتے کرتے میں نے نمازیں قضا نہیں پڑھی اور نفلی روزے بھی میں رکھتا رہا، لوگوں سے، سچے لوگوں سے جیتا، جھوٹوں سے، غلطکار لوگوں سے میں بچتا تھا کہ نہ معلوم کس کی ملاقات کے وقت ملک الموت آ جائے۔ اس لیے میں بروں سے بچتا تھا کہ بروں کے پاس پہنچا اور ملک الموت آ گئے اور کہیں تو انہی لوگوں میں ہے، چل تو ایسا نہیں، آپ آ گئے ہیں، اچھا وقت ہے کہ نہیں، آپ کچھ اپنے بچوں کا انتظام کر لیں، بازار سے سودا طلب کر لیں اور اس کے بعد یہیں آئیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میرا انتظار کریں گے آپ؟ سبحان اللہ، کیا آپ مجھ کو اتنا موقع دیں گے کہ میں بازار کر لوں اور میں بچوں کا انتظام کر لوں؟ کہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ مولوی بھی جب اجازت مانگے کچھ فرصت کی تو اس کو دے دینا۔ اچھا اللہ نے میرے لیے اجازت دی؟ ہاں، کہ تب تھوڑا سا وقت دے دیجیے، میں وضو کر لوں اور یہیں پر نماز کی نیت مانگ لیتا ہوں راستے میں، اور جب میرا سر سجدے میں جائے
تو دیر مت کا روح نکال لے گا. میں چاہتا کہ رب کے دربار میں میں پہنچوں تو سجدہ ریز ہو. اس طرح سے سبحان اللہ. ذرا دیکھو آدمیوں کی کتنے ہوتی ہیں. اگر وہ کاغذات وہ اپنے آپ کو بندھن سے بچانے والے لوگ جو جلوہ ہے ان کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہیں لوگوں کے نقشے قدم پر چلائے, انہیں کی محبت ہمارے دل میں بٹھائے اور ان کے مخالفین سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی سے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے علاوہ سارے سنیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ زندگی کے سچوں کی زندگی کے موت لائے تو سچوں کے پاس جو موت آتی ہے ویسے سچے جس حال میں اللہ کی بارگاہ سے ملتے ہیں وہی حال ہم کو عطا کرتا ہے. اللہ یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین یا غیاث الصغیر. ہم لوگ غوث پاک کا نام کیوں لیتے ہیں, غریب نواز کا نام کیوں لیتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں, مفتی اعظم کا نام کیوں لیتے ہیں, حجت الاسلام کا نام کیوں لیتے ہیں, امام غزالی کا نام کیوں لیتے ہیں, امام راضی کا نام کیوں لیتے ہیں, امام ابو حنیفہ کا نام کیوں لیتے ہیں. یہ صرف اسی لیے یہ نام لیتے ہیں کہ ان کے صدقے میں ان کی شان جیسی ہے اس طرح سے ان کا غلام, اسی طرح ان کا غلام رب کی ملاقات ہو جائے اور اسی حال میں اس کی موت آئے. یہ موت ایسی موت ہے کہ ہزاروں زندگی اس موت پر قربان, اور ایسی موت یہ زندگی سے بہتر ہے. ایسے لوگ مرتے ہیں, مر کر جیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہیں کی غلامی میں رکھے. تو صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا